اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قولہ الحق ولہ الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 9واں رکوع چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے انہیں آپ کہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑوں یا ان لوگوں کو اپنا معبود بناؤں جو نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے تو اب میں ہدایت کا راستہ چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جاؤں جسے شیطانوں نے راستہ گم کرا دیا ہو اور وہ ایسے پاگل ہو کے کھڑے ہوں کہ ان کو کوئی راستہ ہی نظر نہ آتا ہو۔ تو آج کی اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بڑی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، زمین اور آسمان جو ہمارے مشاہدے میں ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معبود جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، جس کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جس سے منتیں مانگتے ہیں یا جس کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں یا جس کی عبادت کرتے ہیں یا جس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو مٹانا چاہے گا، آسمان کا خاتمہ چاہے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا چاہے گا، یہ عمارتیں ختم ہو جائیں گی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، میدان کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے، حساب کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری پلاننگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے صرف کہنا ہے ہو جا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے اور حق پر مبنی کرتا ہے، نہ وہ مذاق ہوتا ہے، نہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور نہ وہ کچی بات ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی فرشتہ سور پھونکے گا اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ پہلے جو برباد ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی، یہ لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور سارے قبروں سے نکل آئیں گے، اور اس دن جو عارضی خدا ہیں جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کسی کی نہیں چلنے والی۔ بڑے سے بڑا جو اقتدار کا مالک، وزیر اعظم، صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی پی او، جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے یا چھوٹے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں اقتدار کے، اور اقتدار کے نشے میں وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، بادشاہت کرتے ہیں، ان سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور اس دن اکیلے اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس دن صرف اسی کی حکومت ہوگی، بادشاہت ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے اور دنیا اکٹھی ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، قبروں سے نکل آئے گی، تو ان کے جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب ظاہری بنیاد پر نہیں کرے گا،
کہ اس شخص نے خوشامد کر دی اللہ تعالیٰ نے تو چلو ٹھیک ہے اس کو بخش دیا جائے، جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے کہ جو بادشاہ کی خوشامد کر دے اس کو عہدے سے نواز دیا جاتا ہے، اس کو ساتھی بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ غیب اور شہادت دونوں کی بنیاد پر کرنا ہے، کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اس کی منصوبہ بندی کیا تھی، یہ کس طرف چل رہا تھا، کس کے اوپر اس کا بھروسہ تھا، میرے پر اس کا کتنا یقین تھا، مجھ سے ملنے کا اس کو کتنا شوق تھا، اور اس کے لیے اس نے کتنی تیاری کی تھی، کتنی تیاری کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوا ہے، اس کو یقین تھا بھی صحیح کہ نہیں کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہر انسان سے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں چل رہی ہیں، ظالم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، ناحق قتل کیا جا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، ملکوں کے ملک برباد ہو رہے ہیں، دنیا کے بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں پہ چڑھ دوڑی ہیں، لوگوں کا قتل عام اور نسل کشی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکمت کے دائرے میں ہے، اور وہ اس سے خوب باخبر ہے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ یہ نظام جو ہو رہا ہے، کچھ کی اس میں آزمائش ہو رہی ہے اور کچھ کی سزا دی جا رہی ہے، اور لیکن یہ سارے قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور سب کو، ظالم کو بھی اس کا حساب دیا جائے گا اور مظلوم کو بھی اس کی جزا دی جائے گی، اور ہر ایک اپنے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔